बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से। आज हमारी आज़ादी का दिन है। लेट्स लुक अ लिटिल बिट ग्लांस ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि पाकिस्तान, ये जो आजकल के लौंडे लपाड़े यहाँ पर गली मोहल्ले में शोर करते हैं, लोग मस्जिदों के अंदर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और बाहर गाने चल रहे होते हैं, पाँ हो रही होती है हर जगह पर। ये लौंडे लपाड़े जो हैं, आजकल की जो नई जनरेशन आई हुई है, इनको किसने इस काम के ऊपर लगा दिया है कि आप ये बाज़ारों के अंदर जाएँ, मार्केट्स के अंदर बेहुदगी, फहाशी, बेहयाई, और ये एक वतन अज़ीज़ की एक अलामत बन चुका है। अभी भी आपको मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। मैंने बड़ी कोशिश की कि इन आवाज़ों को कुछ दबा सकूं। मैंने काफ़ी कमरे को बंद भी किया, लेकिन फिर भी ये घटिया लोग जो है ना, इतनी ऊंची आवाज़ में इससे अपने जी को बजाते हैं कि फिर भी ये अंदर आवाज़ आ जाती है। बार कोशिश करेंगे कि एक अच्छे माहौल के अंदर हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये जो घटिया लोग हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको आज़ादी, आपको नहीं पता कि आज़ादी कैसे मिली है? आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, आपको आज़ादी की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। आपको आज़ादी मिली हुई प्लेट के अंदर मिल गई है। और बेशक हम कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी रियासत है और ये दुनिया इसको तस्लीम करती है। हम अपने ख़यालात के, अपने कामों के आज़ाद हैं, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। लेकिन ये जो लौंडे लपाड़े आजकल के हैं, ये नहीं समझते कि आज़ादी आपको कैसे मिली है। इनको हिस्ट्री पढ़ाई जाए, इनको तारीख़ बताई जाए कि लोगों ने अपनी माओ बहनों के गले खुद दबा दिए थे। बुज़ुर्गों ने इस वजह से अपनी माओ बहनों के गले दबा दिए थे कि अगलियार उनकी इज़्ज़तें ना लूट सकें। लोग भूखों से मर गए थे। लोग, जब आज़ादी का वक्त हुआ था तो लोग अपने आप को भूल गए थे। लोगों ने अपनी औलादें कुर्बान कर दी थी। बच्चों ने अपनी माएँ और माओं ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे इस वतन अज़ीज़ की कुर्बानी की खातिर। दो तरह हिस्ट्री आपकी डिवाइड होती है। एक हमारे पास है प्री हिस्ट्री और एक हमारे पास है पोस्ट हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसमें मुस्लिम रेवोल्यूशंस के साथ, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में दाखिल होते हैं, उसके बाद आगे से लेके 1947 तक। और जो पोस्ट हिस्ट्री है फिर वो 1947 से बाद की हिस्ट्री है। नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि प्री हिस्ट्री जो है हमारी जो एंशिएंट, एक जो कदीम तारीख़ है पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की, आप यूँ कह लें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट था वो बढ़ रहा था इस खित्ते के अंदर। मेहरगढ़ से ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 7000 और 6000 और 7000 BC के दरमियान। एंशिएंट एम्पायर्स जिसमें आर्यंस आते हैं 1700 के करीब, बुद्धिज़्म है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, मौर्यन एम्पायर है, बैक्ट्रियन एम्पायर्स हैं, कुशन रूल है जो कि तकरीबन हमारे पास AD के अंदर है 373 AD। द गुप्ता रूल है जिसे हम गुप्ता एम्पायर भी बोलते हैं, AD एम्पायर भी इसको बोलते हैं। वाइट हंड्स, ये हमारे पास 455 AD के राउंड अबाउट है। टाइड्स ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की शुरुआत जो है ना वो इस खित्ते में किस तरह हुई और किस बंदे ने ये द मुस्लिम कंकर्ड मकरान, मुसलमानों ने सबसे पहले मकरान को फतह किया था अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला इन 642 ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर एंड दिस वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंक्वेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये बर सगीर के अंदर एक पहला ऐसा मौका था कि किसी मुसलमान ने 642 के अंदर, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, उन्होंने मकरान को फतह कर लिया था। फिर उसके बाद तकरीबन 68 ईयर्स, 68 साल के बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में शामिल होते हैं, जो कि सिंध को फतह करते हैं। एक स्कॉलर थे, इटालियन स्कॉलर, जिनका नाम था F. गिब्रेली। उन्होंने कमेंट पास किए थे, प्रेजेंट डे पाकिस्तान होल्डिंग द वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम एंड अरबिज़म इन सच हाई इस्टीम शुड टेक अपॉन द यंग अरब कंकर मोहम्मद बिन कासिम ऑलमोस्ट एज अ डिसेंट कीस्टस, यानी कि फाउंडिंग फादर, अ हीरो ऑफ इंडियन इस्लाम। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी, वो एक अरब जो जंगजू था, एक नौजवान था मोहम्मद बिन कासिम, उसके आने से ये सारी कहानी शुरू हो गई है। उसके बाद तुर्कों की हिस्ट्री है, तुर्क बरसगीर में किस तरह से आए,
جس میں آپ کو جانتے ہیں کہ مغل امپائر ایک بہت بڑی ایک ڈائنسٹی، ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے، جنہوں نے 1526 سے لے کے 1857 کے آس پاس انہوں نے اس ساری چیز کو، چین آف رول کو کمانڈ کیا پورے بر صغیر کے اندر۔ اور اس کے بعد برٹش پیریڈ شروع ہو جاتا ہے ان کے بعد۔ دین ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، فارورڈ کر لیتے ہیں۔ فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس، ایک تنظیم بنائی جاتی ہے کانگریس 1885 میں، یہ ہمارے پاس۔ اس کے بعد انڈین کونسل ایکٹ 1892، پارٹیشن آف بنگال یہ ہوتی ہے، پارٹیشن 1905 میں ہوتی ہے، اور پھر اس کو 1911 میں اس پارٹیشن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اور بھی ہسٹری جس میں خلافت موومنٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ رول ایکٹ، چورا چوری کا انسیڈنٹ، دہلی پروپوزلز، نہرو رپورٹ، سائمن کمیشن، 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گاندھی ایرون پیکٹ، کمیونل ایوارڈ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، الیکشن پھر آتے ہیں، اور اس میں لاہور ریزولیشن، یعنی کہ جسے ہم قرارداد لاہور بھی بولتے ہیں، اس کو ہم پاکستان ریزولیشن، جو کہ 23 مارچ 1940 کو یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ادھر لاہور میں، جہاں پر جس کی میموری کو لے کے یہ مینار پاکستان بنایا گیا تھا۔ دین فارورڈ 7 سال کے بعد ایک پاکستان، یعنی کہ ایک آزاد اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے ہمارے پرکھوں اور ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کے بعد۔ اب انہوں نے تو ملک آزاد کر لیا تھا، اب ملک آزاد ہونے کے بعد ہم نے اس میں کیا چیزیں ایسی کی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے یہ چیزیں پڑھتے ہوئے، جب میں اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اکانومی کا دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو ہم اس کے اوپر فردن بات کرتے رہتے ہیں، لیکن مزید تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان سے بہت بڑی اکانومی ہے۔ آپ کسی بھی صورتحال میں انڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ جو انڈیا کا ریونیو ہے، یعنی کہ انڈیا کی جو نیٹ ورتھ جو اس کی اکانومی ہے، وہ تقریباً 550 ارب ڈالر کی اکانومی ہے انڈیا کی اکانومی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ہمارے پاس تقریباً کوئی یہ ادھر بتا رہا ہے 8 ارب ڈالر کی نیٹ پہ جو آ رہا ہے۔ میں نے مختلف چیزوں کو سرچ کیا، لیکن میں نہیں کہتا کہ 8 بھی ہے، ہماری 4-5 ارب کے درمیان ہی رہتی ہے پاکستان کی جو نیٹ ورتھ اماؤنٹ ہے یا جو پاکستان کی اکانومی ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچ لیں کہ کہاں پر 550 ارب ڈالر اور کہاں پر 7-8 یا 6-7 ارب ڈالر۔ تو یہ ہماری جو پریورٹیز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا وہ دیکھ لیں۔ ایک گورنر سندھ ہیں، پتہ نہیں مجھے ان کا نام نہیں آتا، 14 اگست کو بھارت کے 90,000 لوگوں کے ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ توڑیں گے۔ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ گورنر سندھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 اگست کو وہ ریکارڈ توڑیں گے کہ انہوں نے 90,000 لوگوں نے ایک ترانہ پڑھنے کا ایک ریکارڈ بنایا ہوا تھا۔ میں کیا کہوں اس کے اوپر، اب کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ، ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش آج آپ سے آگے پہنچ چکا ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے بہت آگے ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں کمپیئر کریں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہجوم ہے، یہ بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے آپ اگر ترانہ پڑھ بھی لیں گے تو اس سے کیا آپ کو ملے گا؟ کون سا آپ نے انعام حاصل کر لینا؟ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اور یہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جسے میں بھکاری میڈیا کہتا ہوں، بھکاری دانشور جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، گھٹیا لوگ، یہ دیکھیں کیا جو دنیا نیوز والے کیا خبر چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، پاکستانی پریڈ سے سہم کر بھارتی اہلکار رائفل گرا بیٹھا۔ ابھی اور سنیں آگے، یہ ARY نیوز کی ہیڈ لائن تھی، ARY نیوز کی۔ واگا بارڈر پر پریڈ کے دوران بھارتی سپاہی بندوق نہ سنبھال سکا۔ اب آگے ذرا یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ واگا بارڈر پر پریڈ کے دوران بھارتی سپاہی کی رائفل گر گئی، اور یہ ہماری پریورٹیز ہیں۔ آپ نے پچھلے 76 سال سے اس قوم کو اسی چورن کے پیچھے لگا رکھا ہے، یہی چورن آپ بیچتے آ رہے ہیں۔ اور شرم کریں، یہ جو بھکاری میڈیا آپ کو بیٹھا ہوا ہے، بے شرم اور گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا آپ دکھا رہے لوگوں کو؟ آپ نے کبھی دکھایا پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے؟ آپ نے کبھی دکھایا کہ پاکستان میں بے روزگاری جو ہے ایک تاریخ تک پہنچ چکی ہے؟ آپ نے کبھی دکھایا کہ پاکستان کی جو GDP تھی وہ 6% کے ساتھ گرو کر رہی تھی اور اب 0.4 پہ آ رہی ہے؟ آپ نے کبھی دکھایا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے دور کے اندر مائک جا کے نا آگے منہ کے آگے تون دیتے تھے، کبھی آپ نے جا کے مائک تنا کسی کے منہ کے آگے اب کہ بتائیں جی مہنگائی کتنی ہے، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی گھر سے باہر نکلے ہیں آپ؟
کبھی آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ یہ سارے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ایک کام کیا کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا، عمران خان صاحب کی تصویر نہیں دکھانی، تحریک انصاف کا جھنڈا ہے اس کو نہیں دکھانے دینا، جس نے جھنڈا لگایا ہو اس کو اتارو، اس کو پھینٹ لگاؤ، اس کو مارو، اس کو دکھاؤ میڈیا کے اوپر، آپ نے نہیں دکھانا۔ یہ گھٹیا چیزیں آپ نے دکھانی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر دنیا اتنی فاسٹ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آپ یہ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ٹانگ زیادہ اٹھاتا ہے جی، اس کی ٹانگ کم اٹھتی ہے جی، یہ رائفل گر گئی ہے، وہ ڈر گیا ہم سے، وہ ہم سے سہم گیا۔ یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آپ کرتے آ رہے ہیں، روز وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہوئے؟ گھٹیا لوگ، گھٹیا انسان۔ یہ اس میڈیا کو باؤنڈ کر کے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس گودی میڈیا کو، جو میں انڈیا کے بارے میں کہتا تھا، اس بھکاری میڈیا کو۔ یہ پاکستان کا میڈیا ہے، یہ آپ کو وہ نہیں دکھائے گا جو دکھانے والا ہے، یہ آپ کو ہر وہ کام کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے خلاف ہوگا۔ یہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے، یہ آپ کو نہیں دکھائیں گے پاکستان کی اکانومی کہاں پر ہے، یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے آگے ہے، یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انڈیا ہم سے ہر میدان میں آگے ہے، یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کے آس پاس جتنے ممالک ہیں وہ سب ترقی کر گئے ہیں۔ یہ آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ افغانستان سے آتی ہے۔ یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ چائنا کے اندر جو ترقی ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے کہ ایران کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کو دکھائیں گے افغانستان سے دہشت گرد آ گئے ہیں اور ان کا بیڑا بھی آپ غرق کر رہے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں لوگ روٹی کو چوچی بولتے ہیں۔ آپ کس سینس میں بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی مین ہیڈ لائن کے اوپر چلا رہے ہیں، بشرا بیگم کی ڈائری لیک ہو گئی، لے وہ جی 12 بجے دودھ پینا ہے، اس سے آگے پیچھے دودھ نہیں پینا، لے جی یہ اے کر لو گل، اے ڈائری لیک ہو گئی جی، اور فٹے منہ تھوڑی صحافت سے۔ گھٹیا لوگوں، یہ میں کیا ان کو کہوں؟ اب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہوئے؟ تو یہ ناظرین، اب اس سے آگے میں بولوں گا تو بہت کچھ چیزیں جو ہے نا بڑی بڑھ جاتی ہیں پھر، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔